تو اس شخص نے ان پر کیس بھی کر دیا، پہلے اس نے ہی کیس بلکہ کر دیا، اور یہ پھر اس کا جواب دیتے رہے، اپنا حق ثابت کرتے رہے۔ آزمائش آ گئی، بچے تھے ان کے، صاحب اولاد تھے، کثیر الاولاد تھے، بچے بڑے ہوتے گئے، اور ان میں سے پھر یہ دعا بھی کرتے رہے۔ تو اس میں سے ان کو ایک سبق یہ ملا کہ وہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو پہلے تعلق نہیں تھا، وہ تعلق بہت گہرا ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے انسان کا، وہ ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش 15-20 سال رہی۔ جو گھر بار تھا، جو ان کے پاس ایک گھر تھا، دکان وغیرہ تھی کوئی، وہ انہوں نے بیچ دی، کرائے پر چلے گئے بچوں کے ساتھ۔ اس قدر بڑے ایک گھر میں ان کے فیملی نہیں تھی، تو 2-3 گھروں میں انہوں نے بچوں کو، خود بھی شفٹ ہو گئے۔ تو ایک موقع پر انہوں نے سب بچوں کو اکٹھا کیا، تو ان سے کہا کہ اس طرح میرے پر قرض ہے، یہ مسئلہ مسائل ہے، کون ہے جو میرے ساتھ تعاون کرے گا؟ میرا پتہ نہیں ہے کہ میں آج زندہ ہوں کہ نہیں ہوں۔ تو ان کے بچوں میں سے ایک بچے نے، جو ان کا درمیانہ بچہ تھا، اس میں سے کہا کہ آپ دعا کریں تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ جس طرح بھی ہو سکا تعاون کروں، اور اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش ہمیں اس میں سے نکالے، آپ کو بھی نکالے۔ تو اس بچے نے نیت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، اور وہ بچہ باہر چلا گیا۔ ان کے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہو گئے۔ 2001 میں تقریباً ان کے حالات بہتر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو گھر بار دے دیا۔ ان کے پاس اس آزمائش سے پہلے گاڑی نہیں تھی، انہوں نے گاڑی بھی لی، اپنے گھر بار میں بھی رہے، اور تقریباً 9-10 سال 2010 میں فوت ہوئے۔ تو وہ بڑے اچھے انداز میں اپنے سب جن لوگوں سے لین دین تھا سب کلیئر کر کے، اور اس کے بعد بھی وہ باہر کے ملکوں میں بھی گئے، پھر وہ بچوں سے ملنے میں، بچے بھی باہر چلے گئے ان کے، کچھ باہر چلے گئے، کچھ پاکستان میں رہ گئے۔ تو یہ ایسا واقعہ ہے جو میری زندگی میں، کوئی ایسا نہیں کہ بہت دور کا کوئی واقعہ ہو، یہ میری زندگی کے جو بہترین سچے واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، مگر یہ آزمائشیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو اس کے مرتبہ بڑھانے کے لیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائش آ گئی، اور آپ اپنے وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، مکہ سے مدینہ چلے گئے، مگر پھر تقریباً 8-10 سال بعد دوبارہ پھر اپنے وطن میں واپس آ گئے، اور فتح مکہ کے بعد واپس آ گئے۔ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے ہی کنویں میں ڈالا، آزمائش آ گئی، بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس کے بعد وہ قید خانے میں گئے، ان پر الزام لگایا گیا، مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں آئیں، اور بالآخر وہ وزارت پر کے عہدے پر فائز ہو گئے ملک مصر میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات آزمائشیں آتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں سے انسانوں کو نکالتی بھی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ رِزْقُهَا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا کہ ذمہ ہے، اس کا رزق، اس کا مقدر جو ہے اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کو موت سے پہلے اس کا مقدر مل کر رہتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان پر بڑی آزمائش آئی، ان کے بیٹے تھے حضرت یوسف، صبر کرتے رہے تا وقت کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وزارت پر، بڑے اعلی عہدے پر دیکھا۔ قحط کا زمانہ تھا، اس زمانے میں ان کو اللہ رب العزت نے ان کے بیٹے کو جوان ہو کر اور ایک منصب پر فائز ملا دیا۔ تو یہ واقعات حضرت ایوب کو دیکھا جائے، ان پر بے شمار بیماری کی آزمائش آ گئی، مال دولت اولاد سب کچھ چلا گیا۔ اس کے بعد جب وہ صبر کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دے دیا۔ تو یہ سارے واقعات کس لیے ہیں؟ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو، پریشانی آتی ہے، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو دے دیتی ہے۔ ایسے ہی واقعات میں دیکھا جائے تو ہمارے ایک جاننے والے کے آگے سے عزیز وغیرہ تھے، اور ان پر کوئی معاملات میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کچھ اور چیزیں ہو گئی کچھ لوگوں کے ساتھ، تو کہ اتنا بہتر نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر انسانوں کو، جب انسان صحیح طریقے کے ساتھ معاملات نہ کریں، دنیا میں لوگوں کے ساتھ بہتر نہ کریں، تو کسی کو آزمائش آئی تھی بیماری کی، کسی کو تکلیف کی، پریشانی کی، بچوں کی آزمائش آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بچے دے کر بڑے کر کے پھر واپس لے لیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، مگر جب انسان اس کے ساتھ معاملات لوگوں کے ساتھ غلط کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو مال بھی آزمائش بن جاتا ہے، اس کی بیماری پر، تکالیف پر، وکیلوں کے اخراجات پر، ادھر ادھر مقدمات میں، بیماریوں میں، ڈاکٹروں کے علاج پر، اس طرح کے سارے پیسے نکل جاتے ہیں۔ الٹا
جو انسان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے. جیسے بھی انسان بیمار ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپریشن تو کرنا ہوتا ہے. جب انسان جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو اس کا ازالت اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے. تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی بھی ایک چھاننی ہے جس میں سے وہ انسان نے چھن کر نکلنا ہوتا ہے. تو وہ چاہے کیسی بھی طریقے سے ہو، تو اگر انسان یہ کوشش کر لے، نیت یہ کر لے کہ میں نے بہترین انداز سے اجملو فی الطلب، بہترین انداز سے، صحیح طریقے سے، حق کے طریقے سے، اچھے انداز سے اللہ رب العزت سے وصول کرنا ہے، تو وہ بھی اس کو مل کر ہی رہتا ہے. اور اگر انسان کوشش یہ کرے کہ میں نے دھوکہ دہی سے اس کو دھوکہ دے کر، اس کے ساتھ فراڈ کر یہ کر کے، اور دل کو سمجھانا ہی ہوتا ہے انسان نے، تو کیا آپ یہ مجھے بتائیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ جب قاتل اور مقتول ہوتا ہے تو قاتل کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، اور مقتول کی طرف سے وکیل ہوتا ہے. وہ قاتل کی طرف سے ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ قاتل اس نے یہ کیا، اس کا یہ تھا، اس کا یہ نیت نہیں تھی، اس کا یہ تھا. مقتول کی طرف سے وکیل ہوتا ہے. چور کرنے والا، جو چوری کرنے والا، جس کی چوری کی جاتی ہے، دونوں کی طرف سے وکیل مقرر ہوتا ہے. وہ اس کا دے رہا ہوتا ہے ساتھ کہ نہیں جی اس نے چوری نہیں کی، یہ تھا، وہ تھا، اس کا یہ مسئلہ تھا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا. ایسے ہی اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے، کسی کے ساتھ ڈاکہ مارا جائے، تو اس کے پاس بھی ڈاکو کے پاس بھی وکیل ہوتا ہے، اور جس کے ڈاکہ مارا جائے اس کے پاس بھی وکیل ہوتا ہے. تو وکیل تو دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے. مگر اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، وہ نیتیں جانتا ہے کہ کس کی نیت کیا تھی. اس کے مطابق وہ پھر انسان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دے دیتی. اس سے اگر اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے حقدار کو لے حق کلکان و یبطل الباطل، حقدار کو اس کا حق دے دے، اور باطل کو رد کر دیا جائے. باطل جو ہے اس کو باطل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھکرا دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں. تو انسانوں کو یہ چاہیے کہ اجملو فی الطلب، کہ بہترین انداز میں، صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے اپنا حق وصول کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. صبر کر لیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا جھک جائیں، عاجزی اختیار کریں. تو یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے. قرآن مجید میں بڑا واضح ہے. آیت ہے وما من پہلے 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے اس پر اس کا حق ہے، اس کو رزق مل کر رہے گا. تو ہم اچھے انداز سے رزق حاصل کریں، جائز طریقے سے حاصل کریں، ناجائز نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. وگرنہ تو ہر بندے کے پاس، چور ڈاکو لٹیرا ہے، اس کے پاس بھی وکیل ہوتا ہے کہ بھائی جناب میرا یہ مسئلہ تھا. جو کسی کو گالی دے رہا ہوتا ہے، جو کسی کو قتل کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس بھی اس کا وکیل ہوتا ہے. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کے پاس بھی جواز تھا کہ یہ ہے وہ ہے، سب سے پہلا قتل جو انسان نے کیا، تو اس کے پاس بھی جواز تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ بھی سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت جو ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.